وہی تھا جس نے ایک بند کمرے میں امریکی سفارتکار سے کہا تھا، مڈل ایسٹ از ناٹ کیلیفورنیا، یہاں جمہوریت نہیں آنی چاہیے۔ وہی تھا جس نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو کبھی آزاد الیکشن نہیں ملنے چاہیے۔ اور ہاں، وہی تھا جس نے کہا تھا مغرب کو 3 اسلامی ملکوں کے حوالے سے پریشان ہونا چاہیے، مصر، سعودی عرب اور پاکستان۔ اور یہ صرف اس کی سوچ نہیں تھی، یہ اس کی پلے بک تھی، ایسی پلے بک جس نے مصر میں ڈیموکریسی کا قتل کیا، اسرائیل سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور لیبیا اور یمن کے بعد اب سوڈان میں آگ لگا رہی ہے۔ یہ کہانی ہے اس کی جو اپنا تخت بچانے کے لیے شاید پوری مسلم ورلڈ کو بھی جلانے پر تیار ہو جائے۔ نہیں، یہ اسلام سے خوف کھانے والا ویسٹ کا کوئی رائٹ ونگ لیڈر نہیں، یہ ہے مسلمانوں کے ایک بہت ہی انفلوئنشل ملک کا سب سے بڑا رہنما، متحدہ عرب امارات کا پریزیڈنٹ محمد بن زائد یعنی MBZ، جس کی کہانی آج دریچہ پر ہم آپ کو سنائیں گے۔ ایک خوفزدہ شہزادے کی کہانی، ایک بے رحم ڈکٹیٹر کی کہانی، MBZ کی کہانی۔ محمد بن زائد متحدہ عرب امارات کے بانی زائد بن سلطان ال-نہیان کے تیسرے بیٹے ہیں، جو 11 مارچ 1961 کو پیدا ہوئے، تب جب متحدہ عرب امارات کا وجود بھی نہیں تھا اور یہ علاقہ برطانیہ کے انڈائریکٹ رول میں تھا، جسے کہتے تھے کروشل اسٹیٹس۔ آپ کو شاید جان کر حیرت ہوگی کہ والد نے محمد بن زائد کی تربیت کے لیے ایک ایسے شخص کو مقرر کیا تھا جو ایک عظیم اسلامی تحریک اخوان المسلمین کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آگے کہانی میں ایک ٹوسٹ آئے گا۔ تو یہ لڑکا بڑا ہوا تو برطانیہ کی مشہور زمانہ ملٹری اکیڈمی رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ پڑھنے گیا، اور شاید وہیں پر ان کے خیالات میں پہلی بار تبدیلی آئی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پرانے زمانے میں جب بادشاہ کسی کے خلاف جنگ جیتتے تھے تو اکثر یہ شرط بھی رکھتے تھے کہ یہاں کے شہزادے ہمارے دربار میں تربیت حاصل کریں گے۔ سمجھیں، یہی والی ملٹری ٹریننگ ہوتی تھی اور غلاموں کو آداب غلامی سکھائے جاتے تھے۔ تو MBZ نے برطانیہ سے ہیلی کاپٹر پائلٹ کی ٹریننگ دی، بلکہ سمجھیں کچھ اور ہی ٹریننگ حاصل کر کے اپنے ملک آ گئے۔ دنیا بدل رہی تھی، شہزادہ بھی بدل رہا تھا اور UAE بھی بدل رہا تھا، لیکن چپکے خاموشی کے ساتھ اندر ہی اندر 2004 میں والد کے انتقال کے بعد کراؤن پرنس بن گئے اور اسی عہدے پر تھے جب MBZ نے نئے دربار پر بھی حاضری دی۔ جنوری 2007 میں انہوں نے امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار پولیٹیکل افیئرز نکولس برنز سے ملاقات کی، ایک ایسی ملاقات جس کے بارے میں سرکاری خبر یہ تھی کہ امارات امریکی دوستی اور تعاون پر بات کی گئی اور باہمی دلچسپی کے کئی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ویسے کتنی مشکل زبان ہوتی ہے نا سرکاری خبروں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان بہت ہی مشکل الفاظ کے پیچھے ایک بھیانک راز چھپا ہوا تھا جو بعد میں پوری دنیا کے سامنے کھلا۔ اس ملاقات کی پوری گفتگو جو مکمل طور پر پرائیویٹ تھی، وکی لیکس نے لیک کر دی اور وہ اصل باتیں سامنے آ گئیں جو محمد بن زائد کبھی پبلک کے سامنے کہہ نہیں سکتے۔ اس لیک سے پتہ چلا کہ محمد بن زائد دنیا کو، اسلام کو اور ڈیموکریسی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جب امریکی وزیر نے ان سے مڈل ایسٹ میں ڈیموکریسی اور الیکشن کے بارے میں بات کی تو محمد بن زائد کا جواب تھا، اگر کبھی کسی مسلمان ملک میں آزاد الیکشن ہوئے تو رزلٹ ایک ہی نکلے گا، عوام دل و جان سے ووٹ دیں گے اور اخوان، حماس اور حزب اللہ جیسی پارٹیز ہی الیکشن جیتیں گی۔ یہ ہے MBZ کی پہلی سوچ۔ ان کے دماغ میں موجود پہلا خوف جمہوریت۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عرب اور مسلم عوام کو اگر ووٹ کا حق ملا تو وہ ہمیشہ اسلام پسندوں کو ہی چوز کریں گے، اس لیے ان سے یہ حق چھین لینا ہی بہتر ہے۔ یعنی MBZ کی نظر میں جمہوریت کوئی اصول نہیں بلکہ ایک خطرہ ہے، اور یہی وہ میٹنگ تھی جس میں MBZ نے اپنا ایک اور کارنامہ بھی گنوایا، یہ کہ انہوں نے ابوظہبی میں 80% قرآن اسکول بند کروائے اور انہیں طالبانی اسکول کہا۔ یہ سوچ کیا بتاتی ہے؟ یہ کہ ماڈرنزم کے مارے ڈکٹیٹرز اور ملک کے اپنے ٹریڈیشنز کے درمیان کتنا بڑا گیپ ہے۔ اور پھر MBZ نے وہ بات بھی کہی جو خاص طور پر ہمارے لیے ہے۔ انہوں نے کہا، متحدہ عرب امارات کی فکر نہ کریں، 3 ملکوں کے بارے میں پریشان ہو، مصر، سعودی عرب اور پاکستان۔
جی ہاں، وہ ان 3 ملکوں کے اندر کی سیاست کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے، اور بلکہ اب بھی سمجھتے ہی ہوں گے۔ اب سعودی عرب کو تو وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، لیکن مصر اور پاکستان کا جو حال ہے، آگے آپ خود ہی سمجھدار ہیں۔ ویسے ایم بی زی نے اس ملاقات میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر مڈل ایسٹ میں الیکشن ہوئے تو امریکہ کو اپنی تیل کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے کوئی اور ریجن تلاش کرنا ہوگا۔ تو بھائی اور بہنوں، یہ ہے اصل کھیل، ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کا نہیں، آئل، پاور اور کنٹرول کا کھیل۔ اور کھیل ہی کھیل میں خوف ریالٹی بن گیا اور پورے مڈل ایسٹ کو لپیٹ میں لے لیا۔ عوام کا خواب پورا ہونے لگا اور عرب اسپرنگ آ گئی۔ 2011 تونس سے اٹھنے والی آگ ایک کے بعد دوسرے ملک میں پھیل رہی تھی۔ عوام کا سیلاب ان ڈکٹیٹرز کو اڑا رہا تھا جو سالوں نہیں بلکہ دہائیوں سے قبضہ جمائے بیٹھے تھے۔ مصر کا فرعون حسنی مبارک قید کر لیا گیا، لیبیا کا ڈکٹیٹر معمر قذافی بے دردی سے مارا گیا، شام میں بشار الاسد کا تخت ڈول رہا تھا، اور ابو ظبی کے ٹھنڈے ایئر کنڈیشن محل میں محمد بن زائد یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کا ڈراؤنا خواب اب ایک حقیقت بن کر سامنے کھڑا تھا۔ اور جب 2012 میں مصر میں پہلی بار الیکشن ہوئے تو ایم بی زی کی سوچ کے عین مطابق عوام نے دل کھول کے ووٹ دیے، اور اخوان المسلمین ہی کو دیے۔ اخوان رہنما محمد مرسی مصر کے پہلے الیکٹڈ پریزیڈنٹ بن گئے۔ ابو ظبی کے لیے تو یہ قیامت تھی، ان کا سب سے بڑا دشمن، ان کا سب سے بڑا نظریاتی مخالف، ان کے سب سے بڑے عرب اتحادی ملک پر حکومت کر رہا تھا۔ اب خوف یہ تھا کہ اگر مصر میں جمہوریت چل پڑی، اخوان کا یہ ماڈل کامیاب ہو گیا، تو اس آگ کو امارات پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایم بی زی اپنے پہلے استاد عز الدین ابراہیم کی تمام تعلیمات بھلا چکے تھے۔ وہ مصر سے تعلق رکھنے والے مشہور اخوانی رہنما تھے، اور شیخ زائد بن ال نہیان نے انہیں کلچرل ایڈوائزر بنایا تھا، اور ساتھ ہی چھوٹے ایم بی زی کا پہلا استاد بھی۔ لیکن وہ سب پرانے زمانے کی باتیں تھیں۔ اب عز الدین ابراہیم کا شاگرد نہیں، رائل ملٹری اکیڈمی کا پڑھا لکھا ایم بی زی تھا، جنہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مصر کے خواب کو پیدا ہوتے ہی قتل کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی پوری طاقت، اپنی پوری دولت اور اپنی پوری ڈپلومیسی صرف ایک مشن پر لگا دی، مرسی گورنمنٹ کو ناکام کرنا۔ انہوں نے مصر کی ڈیپ اسٹیٹ کو دوبارہ زندہ کیا، فوج کو، عدلیہ کو، میڈیا کو اربوں ڈالرز کی خفیہ فنڈنگ دی، سمجھیں ایک کاؤنٹر ریولوشن شروع کر دیا۔ اور رزلٹ کیا نکلا؟ مصر میں اچانک پیٹرول کی قلت پیدا ہو گئی، بجلی گھنٹوں غائب رہنے لگی، اکانومی تباہ ہونے لگی، عرب اسپرنگ کا ڈریم اچانک ایک نائٹ میئر میں بدلنے لگا۔ مرسی کی نااہلی کی وجہ سے نہیں، ایک سازش کی وجہ سے، ایک یو اے ای اسپانسرڈ کانسپریسی کی وجہ سے۔ مصر کے عوام کی زندگی کو جان بوجھ کر جہنم بنایا جا رہا تھا تاکہ وہ خود چیخ اٹھیں کہ اس جمہوریت سے تو آمریت اچھی تھی۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ 3 جولائی 2013 کو مصر کی فوج کے سربراہ جنرل عبد الفتاح السیسی نے مرسی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور کچھ ہی گھنٹوں بعد متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے نئی فوجی حکومت کے لیے کئی بلین ڈالرز کی امداد کا اعلان کر دیا۔ اور جیسی ہی مرسی کی حکومت ختم ہوئی، پیٹرول کی قلت بھی چلی گئی، لوڈ شیڈنگ بھی کم ہو گئی، اور معیشت بحال ہونے لگی۔ یہ سب بغاوت کی کامیابی کا انعام تھا۔ اور کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی، ابھی تو عرب اسپرنگ کے خواب کا جنازہ اٹھنا باقی تھا۔ انقلابیوں کو ایسا سبق سکھانا ضروری تھا کہ پھر کبھی کوئی جرأت نہ کرے۔ جب فوجی بغاوت کے خلاف اخوان کے حامیوں نے احتجاج کیا تو مصری آرمی نے بدترین کریک ڈاؤن کیا۔ قاہرہ کے رابعہ اسکوائر پر ایک ہی دن میں 1000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل عام تھا جس کے پیچھے جن کا ہاتھ تھا ان میں ایک یو اے ای بھی تھا۔ مصر میں اخوان کا خاتمہ کراؤن پرنس ایم بی زی کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ یہ ان کی ڈاکٹرائن کی پہلی جھلک تھی کہ جہاں بھی اسلام پسند پارٹی سر اٹھائیں گی انہیں کچل دیا جائے گا۔ اور یہ تو صرف اسٹارٹ تھا، ابھی تو یہ جنگ مصر کے بارڈر سے باہر بھی جانی تھی، نئے میدانوں میں بھی اترنا تھی۔ 2014 میں بڑے بھائی خلیفہ بن زائد کے بیمار پڑنے کے بعد محمد بن زائد ابو ظبی کے ڈی فیکٹو رولر بن گئے، یعنی امارات کی پوری پاور اب ایم بی زی کے ہاتھ میں تھی۔ آگ سے کھیلنے کا وقت شروع ہو گیا۔ مصر میں کامیابی کے بعد محمد بن زائد کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ پیسے سے اور چالاکی سے تاریخ کا دھارا بھی موڑا جا سکتا ہے۔
لیکن عرب اسپرنگ کا جن ابھی پوری طرح بوتل میں بند نہیں ہوا تھا، اس لیے ایمبیسی نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈیفنس نہیں اٹیک کریں گے، وہ اس جنگ کو دشمنوں کے گھر میں لڑیں گے، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ان کی بے رحم انٹرونشن کی پالیسی۔ اس پالیسی کا پہلا میدان جنگ بنا لیبیا۔ 2011 میں جب معمر قذافی کا تختہ الٹ دیا گیا تو ملک سول وار کی آگ میں جلنے لگا، اور زیادہ ٹائم نہیں لگا، لیبیا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ ایک طرف ٹریپولی گورنمنٹ جسے اقوام متحدہ بھی مانتی تھی، اور ترکی بھی اور قطر بھی۔ اس گورنمنٹ میں اخوان سے ہمدردی رکھنے والے لوگ بھی شامل تھے، اور دوسری طرف تھا ایک سابق فوجی جنرل خلیفہ ہفتر، ایک سیکولر ڈکٹیٹر جو اسلامک پارٹیز کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ محمد بن زائد کی چوائس بالکل کلیئر تھی، انہوں نے خلیفہ کو اپنا مہرہ بنا لیا۔ خلیفہ ہفتر ان کے لیے ایک آئیڈیل عرب لیڈر تھا، ایک فوجی ڈکٹیٹر جو کہ اسلام پسندوں کو کچل سکتا تھا۔ اس لیے ایمبیسی نے خلیفہ کی کھل کر اور پوری ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ مدد کی۔ یو ای نے اقوام متحدہ کی آرمز ایمبارگو یعنی ہتھیاروں کی پابندی کی دھجیاں اڑا دی۔ ہفتر کو ایک سے بڑھ کر ایک ویپن دیا، بختر بند گاڑیاں، میزائل ڈیفنس سسٹم، اور سب سے خطرناک چیز ڈرونز۔ یہی ڈرونز تھے جنہوں نے مہینوں تک لیبین کیپٹل ٹریپولی پر بمباری کی اور سینکڑوں عام شہریوں کو مارا۔ اب لیبیا کے لوگ اپنے ہی ملک میں اجنبی بن چکے تھے، کیونکہ ان کی قسمت کا فیصلہ ٹریپولی یا بن غازی میں نہیں، ابوظہبی میں ہو رہا تھا۔ دوسرا اور زیادہ خونی میدان جنگ بنا یمن۔ اگر لیبیا ایک پراکسی وار تھی تو یمن میں سمجھیں ایمبیسی کی ڈائریکٹ جنگ تھی۔ 2015 میں جب ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے یمن کے کیپٹل پر قبضہ کر لیا تو سعودی حکومت نے ایک ملٹری الائنس بنایا جس کا سب سے ایکٹیو اور پاورفل پارٹنر تھا محمد بن زائد کا عرب امارات۔ کاغذ پر لکھا تھا یمن کی حکومت کو بحال کرنا اور ایران کے انفلوئنس کو روکنا، لیکن گراؤنڈ پر کیا ہوا؟ تاریخ کی بدترین ٹریجڈیز میں سے ایک۔ اس جنگ نے یمن کو مکمل طور پر برباد کر دیا، لاکھوں لوگ مارے گئے، جنگ سے نہیں تو بھوک سے، بیماریوں سے، دواؤں کی کمی سے۔ اور جیسے جیسے یہ جنگ آگے بڑھی، محمد بن زائد کی اصل انٹینشن بھی کلیئر ہونے لگی۔ ان کی دلچسپی یمن کو آزاد کرانے میں نہیں بلکہ وہاں کے اسٹریٹجک علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے میں تھی۔ انہوں نے ایک پراکسی ملیشیا بنوائی، سدرن ٹرانزیشنل کونسل یعنی STC کے نام سے، جس کا مقصد تھا عدن کے اہم پورٹ پر قبضہ کرنا اور باب المندب جیسے اہم ترین سمندری راستے پر کنٹرول حاصل کرنا۔ یہی نہیں، یو ای نے یمن کے خوبصورت اور اسٹریٹجک جزیرے سقطرہ پر بھی عملاً قبضہ کر لیا۔ تو اس پوری جنگ کا مقصد یمن کو آزاد کروانا تھا یا اسے توڑ کر اس کے اہم حصوں پر قبضہ کرنا؟ حقیقت سب کے سامنے ہے، اور ایمبیسی کی یہ حکمت عملی ملکوں پر قبضے کرے یا نہ کرے لیکن انہیں اندر سے توڑتی اور کمزور ضرور کرتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی ملک اتنا مضبوط نہ ہو کہ ان کے لیے چیلنج بن سکے۔ یہ اسٹیبلائز کرنے کی پالیسی نہیں، یہ کیوس کی پالیسی ہے، ملکوں کو جوڑنے کی نہیں، انہیں توڑنے کی پالیسی ہے۔ اور مصر، لیبیا اور یمن کو برباد کرنے کے بعد آج عرب امارات کا ٹارگٹ ایک نیا ملک ہے جس کی خبریں ہم روز سن رہے ہیں، جہاں سے آنے والی ویڈیوز دل دہلا رہی ہیں، سب کو رلا رہی ہیں، اور یہ ہے سوڈان۔ یہ اتنی خوفناک اسٹوری ہے کہ ایمبیسی کی کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے اس بارے میں جاننا زیادہ ضروری ہے۔ آج کل آپ سوڈان سے آنے والی خبریں تو دیکھ ہی رہے ہوں گے، وہاں بدترین حالات چل رہے ہیں، اور سوڈان کی حکومت نے الزام لگایا ہے کہ یہ سب متحدہ عرب امارات کروا رہا ہے۔ لیکن یو ای کا سوڈان کی سول وار سے کیا تعلق؟ اس کی وجہ ہے دو چیزیں، سونا اور بندرگاہیں۔ سوڈان سونا پیدا کرنے والے بڑے افریقی ملکوں میں سے ایک ہے، اس کی سرزمین پر اربوں ڈالرز کا سونا دفن ہے، اور اس کا بڑا حصہ قانونی اور غیر قانونی طور پر کہاں جاتا ہے؟ جی ہاں، دبئی، وہ جو دنیا کی سب سے بڑی گولڈ مارکیٹس میں سے ایک ہے۔ اور سوڈان ریڈ سی کے ساتھ بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن پر موجود ہے، جو دنیا کے بزیسٹ ٹریڈ روٹس میں سے ایک ہے۔ یعنی جو سوڈان کی بندرگاہوں کو کنٹرول کرے گا وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کی شہرت پر بھی ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ تو ایمبیسی کے لیے سوڈان صرف ایک ملک نہیں، ایک بڑا انعام ہے، اور اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے انہیں صرف ایک چیز کی ضرورت تھی، ایک پراکسی، کوئی ایسا وار لارڈ جو ان کے لیے سوڈان پر قبضہ کرے، اور وہ انہیں ملا محمد حمدان دکلو عرف ہمیتی کی شکل میں۔ اب یہ ہمیتی کون ہے؟ اس کی کہانی شروع ہوتی ہے سوڈان کے علاقے دارفور سے۔ وہ ایک ٹرائبل وار لارڈ تھا جس نے 2003 میں دارفور کی بدنام زمانہ نسل کشی میں جنجاوید ملیشیا کو لیڈ کیا تھا۔ وہ اتنا بے رحم اور ظالم تھا
کہ سوڈان کے صدر عمر البشیر نے اسے اپنا ذاتی محافظ بنا لیا اور اس کی ملیشیا کو ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF کا آفیشل نام دیا۔ اب ہمیتی صرف قبائلی جنگجو نہیں تھا، وہ ریاست کے اندر ایک ریاست تھا، اور محمد بن زائد کی نظر اس پر بہت پہلے سے تھی۔ جب امارات اور سعودی عرب نے یمن میں جنگ شروع کی تو انہیں زمین پر فوج کی ضرورت تھی۔ ہمیتی نے RSF کے ہزاروں جنگجو کرائے پر لڑنے کے لیے بھیجے، اس نے خون بیچا اور ڈالرز کمائے۔ لیکن ایک دوسرا کنیکشن بھی تھا۔ ہمیتی اور اس کے خاندان نے سوڈان کی کئی اہم گولڈ مائنز پر قبضہ کر لیا، اور پھر یہ سونا اسمگل کر کے دبئی بھیجا جاتا، اور اس سے جو انکم ہوتی وہ امارات کے بینکوں میں رکھی جاتی۔ یعنی ہمیتی پہلے ہی MBZ کے نیٹ ورک کا حصہ تھا، اور جب 2019 میں عمر البشیر کی ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہوا تو امارات کو ایک بار پھر ایک خطرہ نظر آیا کہ کہیں سوڈان میں بھی مصر کی طرح کوئی اسلام پسند یا جمہوری حکومت نہ آ جائے۔ تو امارات اور سعودی عرب کی حمایت سے سوڈان کی فوج اور RSF نے اس انقلاب کو ہائی جیک کر لیا۔ لیکن اب ایک مسئلہ تھا، تخت ایک اور بادشاہ دو۔ سوڈان کی فوج اور RSF میں پاور اسٹرگل شروع ہو گئی، اور اپریل 2023 میں یہ ایک مکمل سول وار میں بدل گئی۔ اب محمد بن زائد کو اپنا گھوڑا چننا تھا، اور انہوں نے پیسہ لگایا ہمیتی پر۔ یہاں سے سوڈان کی تباہی کا کھیل شروع ہو گیا۔ ایک UAE فنڈڈ پروجیکٹ کا آغاز ہو گیا۔ امارات نے انسانی امداد کی آڑ میں چاڈ اور یوگنڈا کے راستوں سے RSF کو ویپنز بھیجے، ڈرونز، اینٹی ٹینک میزائل اور ہیوی مشین گنز۔ سب کچھ اماراتی پیسے سے خریدا گیا اور امارات کی لاجسٹک کمپنیز کے ذریعے پہنچایا گیا۔ لیبیا میں موجود خلیفہ حفتر نے بھی ہمیتی کو اپنے ہتھیار پہنچانا شروع کر دیے۔ UAE نے ڈائریکٹ کچھ نہیں کیا تاکہ ہر الزام سے انکار کرتا رہے، لیکن یہ پورا سسٹم مکمل طور پر سیلف سفیشنٹ تھا۔ ہمیتی کا گولڈ اسمگلنگ نیٹ ورک دبئی میں ہے۔ سونا سوڈان کی کانوں سے نکالا جاتا ہے، دبئی اسمگل کیا جاتا ہے، وہاں اسے کیش یا ڈالرز میں بدل کر پیسہ امارات کے بینکوں میں رکھا جاتا ہے، اور اسی پیسے سے ویپنز خریدے جاتے ہیں، جنگجوؤں کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور لاجسٹک کمپنیز کو پیمنٹس ہوتی ہیں۔ سمجھیں، یہ ایک پوری ویلیو چین ہے جس کی شروعات سوڈان کی زمین سے ہوتی ہے اور اختتام بھی سوڈان کے عوام کی لاشوں پر ہوتا ہے، اور اس پوری چین کا سینٹر ہے عرب امارات۔ سوڈان محمد بن زائد کی پلے بک کی موسٹ کمپلیٹ اور موسٹ ڈینجرس مثال ہے، اور جو ملک اس طرح سول وار سے دوچار نہیں ہیں، ذرا اسٹیبل ہیں، ان کے لیے MBZ کی ایک الگ پالیسی ہے جسے کہتے ہیں ویپنائز انٹرڈیپنڈنس، مطلب باہمی انحصار کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی پالیسی۔ یہ سمجھیں، ماڈرن امپیریلزم کی ایک نئی اور ذرا چالاک قسم ہے۔ محمد بن زائد آپ کے ملک میں فوج نہیں بھیجیں گے، وہ سرمایہ کاری بھیجیں گے، آپ کے پورٹس اور ایئرپورٹس کو ٹھیکے پر لیں گے، آپ کو امداد دیں گے۔ دیکھنے میں تو یہ ترقی ہے، مدد ہے، لیکن حقیقت میں یہ سونے کی ہتھکڑیاں ہیں۔ وہ آپ کو اکانومیکلی خود پر اتنا ڈیپینڈنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے سیاسی ایجنڈے کے خلاف ایک لفظ بھی نہ بول سکیں۔ عرب امارات اب ایک ملک کی طرح نہیں، سمجھیں ایک بے رحم ملٹی نیشنل کمپنی کی طرح کام کر رہا ہے۔ اپنے سب سے بڑے خوف کو ملک سے دور رکھنے کے لیے MBZ نے پورے ریجن میں آگ لگا دی ہے یا اکنامک لینڈ مائنز بچھا دی ہیں، لیکن انہیں ایک اور خوف بھی ہے، اپنے ہی گھر کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں کا خوف۔ محمد بن زائد کا خوف صرف کہیں دور موجود دشمنوں تک محدود نہیں، انہیں اپنے ہی گھر سے اٹھنے والی آواز کا بھی ڈر ہے۔ اس لیے ملک کے اندر بھی وہ ایک خاموش جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ہے کنٹرول کی جنگ۔ انہوں نے UAE کو ایک گولڈن کیج یعنی سنہری پنجرے میں بدل دیا ہے۔ باہر سے بہت ہی خوبصورت شاندار بلڈنگز، ورلڈ کلاس فیسلٹیز، امن، خوشحالی، ایک ایسا ماڈل جسے دنیا دیکھتی ہے اور حیران ہوتی ہے، لیکن اس کے گرد ایک پنجرا ہے جس کی سلاخیں لوہے کی نہیں، نظر نہ آنے والی ٹیکنالوجی کی ہیں۔ عرب اسپرنگ کے فوراً بعد MBZ نے اختلاف کی ہر آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کیا۔ 2011 کے بعد کئی اماراتی دانشور، وکیل اور انسانی حقوق کے کارکن گرفتار ہوئے، ان پر حکومت کا تختہ الٹنے اور دہشت گردی جیسے الزامات لگائے گئے، انہیں 10-15 سال قید کی سزائیں دی گئیں۔ ان میں احمد منصور بھی شامل ہیں جو ہیومن رائٹس کے ایک انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ کارکن ہیں، لیکن آج قید تنہائی میں ہیں۔ MBZ کا پیغام بالکل صاف ہے، خاموش رہو یا پھر قید میں رہو، اور اس کے لیے انہوں نے امارات کو دنیا کے سب سے زیادہ نگرانی کرنے والے ملکوں میں سے ایک بنا دیا ہے۔ ہر گلی، ہر کونے پر کیمرے ہیں،
लेकिन असल निगरानी यहाँ से नहीं हो रही, वो है आपकी जेब के अंदर पड़े फोन से। इमारात पर यह इल्ज़ाम है कि उसने इसराइल से जदीद तरीन स्पाईवेयर पेगासस हासिल किया है, जो इस्तेमाल किसके खिलाफ हो रहा है? न सिर्फ अपने शहरियों पर, बल्कि गैर मुल्की सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक के कारकुनों, यहाँ तक कि दूसरे मुल्कों के सरबराहान की जासूसी करने के लिए भी। जी हाँ, हर फ़ोन कॉल, हर ईमेल, हर व्हाट्सएप मैसेज, हर हरकत पे नज़र है। ये है मोहम्मद बिन जायद का मॉडल, बिग ब्रदर इज़ ऑलवेज वॉचिंग यू। एक ऐसा मॉडल जो वो अपने मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं। खुशहाली ले लो और बदले में अपनी ज़बान, अपनी सोच, अपनी आज़ादी, सब कुछ हमारे हवाले कर दो। यूं एमबीजी ने अपने दो सबसे बड़े खौफ का मुकाबला कर लिया, उनके खिलाफ एक इफेक्टिव निज़ाम भी बना लिया, एक इस्लामी जमातों के खिलाफ और दूसरा अवाम की बगावत के खिलाफ। लेकिन एक तीसरा और शायद सबसे बड़ा खौफ अभी बाकी था, एक ऐसा दुश्मन जो नज़रियाती भी है और फौजी भी, ईरान, जिसका मुकाबला करने के लिए एमबीजी ने वो स्टेप उठाया जिसका कुछ साल पहले तक कोई अरब लीडर सोच भी नहीं सकता था। मोहम्मद बिन जायद के यूएई के लिए ईरान का खतरा डबल है। पहला खतरा है फौजी, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसकी प्रॉक्सी मिलिशियाज का नेटवर्क। दूसरा खतरा है नज़रियाती, ईरान एक कामयाब इस्लामी इनकलाब का मॉडल है जो बादशाहत के वजूद को चैलेंज करता है। एमबीसी को अच्छी तरह पता है कि वो ईरान का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते, उन्हें इत्तेहादियों की ज़रूरत है। लेकिन बराक ओबामा के दौर में उसके सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदा कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों का एतबार नहीं। इसलिए उन्हें एक ऐसे इत्तेहादी की ज़रूरत थी जो ईरान को इतना ही बड़ा खतरा समझे जितना यूएई समझता है, और वो इत्तेहादी ऐसी जगह मिला जिसका कोई अरब लीडर सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, इसराइल। पर्दे के पीछे सालों से इमारात और इसराइल के दरमियान खुफिया राब्ते चल रहे थे। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ईरान के खिलाफ मालूमात का तबादला करती थीं। उनकी कंपनीज खुफिया तौर पर तिजारत करती रहीं और दोनों के दरमियान समझे एक अनऑफिशियल अलायंस बन चुका था, जिसकी बुनियाद एक सादा उसूल पर थी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। मोहम्मद बिन जायद के ख्याल में फ़लस्तीन का जज्बाती और तारीखी मसला ईरान के फौरी और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के मुकाबले में इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए इस खुफिया दोस्ती को सामने लाने का वक्त आ गया। अगस्त 2020 में दुनिया ने देखा कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और इसके साथ मुकम्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर लिए। इस मुआहदे को एक खूबसूरत नाम दिया गया, अब्राहम एकॉर्ड्स, यानी मुआहदा इब्राहिमी। इसे अमन और मुख्तलिफ मजहबों के दरमियान हम आहंगी का एक तारीखी कदम बनाकर पेश किया गया। लेकिन क्या ये वाकई अमन के लिए था? नहीं। एमबीजी के इस एक स्टेप ने पूरी अरब वर्ल्ड की पुरानी पॉलिसी को ख़त्म कर दिया, जो कहती थी कि इसराइल को तब तक नहीं माना जाएगा जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन जाती। ये फ़लस्तीनियों के लिए तारीख का सबसे बड़ा धोखा था। लेकिन मोहम्मद बिन जायद ने यह हिस्टोरिक यू टर्न क्यों लिया? पहली वजह ईरान, दूसरी वजह इसराइल की साइबर सिक्योरिटी और सर्विलेंस की सलाहियत से फ़ायदा उठाना, और तीसरी वजह अमेरिका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। इसराइल से दोस्ती के बाद वाशिंगटन में एमबीजी का असर व रसूख कई गुना बढ़ चुका है। ये कदम एमबीजी की अपने वालिद शेख जायद की लेगेसी से भी मुकम्मल तौर पर इनहिराफ है। बाबा जायद सॉफ्ट पावर और फ़लस्तीनी कॉज के बड़े हामियों में से एक थे, लेकिन बेटा बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। उसकी पॉलिसी है हार्ड पावर। उसके लिए नजरिया, भाईचारे और पुरानी वफादारियों की कोई अहमियत नहीं, सिर्फ एक चीज अहम है, अपना इंटरेस्ट। तभी इसराइल को तस्लीम करने की एक चाल से मोहम्मद बिन जायद ने मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत को बदल दिया। उन्होंने नए दोस्त बनाए और पुराने भाइयों को नाराज कर दिया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान, ऐसा नाम जो 21वीं सदी के मिडिल ईस्ट की तारीख लिख रहा है। चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना करें, माने या ना माने, लेकिन आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने अरब इमारात को एक इकोनॉमिक मैरिकल दिया, दुनिया भर का मरकज बनाया, और ये उनकी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असल बात यह है कि इस कामयाबी की कीमत क्या है? क्या इंसानी आज़ादी, सियासी हुकूक और दूसरे मुल्कों का अमन इसकी कीमत में शामिल है? क्या उनका कंट्रोल मॉडल वाकई पायदार है? क्या वो तारीख का धारा अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकेंगे, या कोई ऐसी लहर उठेगी जो उनके बनाए हुए रेत के महल को बहा ले जाएगी?
یہ وہ سوال ہے جن کا جواب مستقبل دے گا، اور ہمارا مقصد آپ کو فیصلہ سنانا ہے بھی نہیں، مقصد ہے ایک کمپلیکس پکچر آپ کے سامنے رکھنا، وہ باتیں بتانا جو عام طور پر نہیں بتائی جاتی۔ لیکن محمد بن زائد اور عرب امارات کی کہانی ختم نہیں ہوئی، اور ہم سب کسی نہ کسی طرح، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی، اس کہانی کا حصہ ہیں۔